جب صوفی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے مکمل، اور اس کا زہد اور اس کا تقوی اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اسباب کی طرف جانے کو ترک کر دیتا ہے اور اس کے لیے توحید صریح منکشف ہو جاتی ہے، اور اللہ کریم کے ساتھ اس کی کفالت کا تعلق، یعنی اللہ تعالیٰ کو کفیل سمجھنا اس کا درست ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے باطن پہ مختلف قسموں کے ارزاق کا نزول ہوتا ہے، اور اس کا مقدمہ یہ ہے، یعنی اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تعریف کا باب کھول دیتا ہے، یعنی عرفان کا باب کھول دیتا ہے، اس صورت میں کہ جو بھی فعل اس سے سرزد ہوتا ہے، تو اگر اس سے وہ فعل ایسا سرزد ہوا ہے جس میں کوئی کمی کجی ہے، تو فوراً پھر اللہ تعالیٰ اس کے حسب حال اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اور اسے دکھا دیتا ہے، یعنی اسی وقت یا اسی دن۔ جیسے کہ بعض صوفیاء میں سے کسی کا کہنا ہے کہ انی لا عارف ذنبی فی سوء خلق غلامی، کہ میں نے اپنے گناہ کا عرفان حاصل کیا مخلوق کی بری غلامی میں، یعنی جب مجھے مخلوق کے ساتھ مشغول ہونا پڑا اور میں نے جب ان سے مانگا اور ان کی طرف دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض صوفیاء میں سے، یعنی صوفیاء میں سے کسی ایک کے موزے کو چوہے نے کتر لیا، تو جب انہوں نے دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ لو کنت من مازن لم تستبح ابلی بنو اللقیطۃ من ذہل ابن شیبانہ۔ اب پتہ نہیں کس شاعر کا شعر ہے، کس سیاق و سباق میں اس نے لکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مازن سے ہوتا تو میرا اونٹ زحل بن شیبان کے آوارہ یا چھوڑے ہوئے لوگ نہ لے کے جاتے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں، شیخ ہی فرماتے ہیں کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کو فوراً احساس ہو گیا کہ اس نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہوا جو اہل توکل ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے دکھایا کہ اس کا موزہ چوہا کتر کے لیے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ امتحانات یا اس قسم کے مقابلات مسلسل ہوتے رہتے ہیں صوفیاء کے ساتھ، یہاں تک کہ یتحسن بصدق المحاسبہ، اپنے محاسبے کو بہت اچھی طرح وہ انجام دے لیتے ہیں اور ان کا خیال بہت پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے سے جو ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ اسے درست کر لیتے ہیں، اور اللہ کے فعل کے ساتھ وہ بالکل خالص ہو جاتے ہیں، یعنی یوں خالص ہو جاتے کہ انہیں ہر چیز میں فعل الہی نظر آنے لگ جاتا ہے، اور جو بھی ان کو افعال نظر آتے ہیں غیر اللہ سے صادر ہوتے ہوئے، تو اس میں بھی وہ موتی اور معنی صرف سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، ذوقاً، حالاً، علماً اور ایماناً نہیں۔ یہ ایکچولی اس سارے کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہی بات ہے۔ آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی، یہ تھوڑا سا شروع میں معاملہ پیچیدہ دکھائی دیتا ہے، نہیں وہ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں نا۔ ایکچولی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ صوفی، درست صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو اسباب بھی اختیار کرتا ہے تو اس میں اسے اللہ ہی دکھائی دیتے، یعنی یہاں بات چونکہ فتوح کی ہو رہی ہے نا، کہ آپ کو لوگوں سے جو بھی اسباب ملتے ہیں، رزق ملتا ہے، چیزیں ملتی ہیں، تو آپ اس وقت ان کو لینے کے مختار ہیں جب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ یہ آگے ساری بات وہی ہے، تو شروع میں اس کو ابتداً بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ بعض صوفیاء سے حکایت کی جاتی ہے کہ ان کے دل میں یہ اہتمام آیا، کہ رزق کے اہتمام کا خیال آیا، کہ یعنی رزق کا اہتمام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اسباب کرتے ہیں، یا ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں جو ہے وہ رزق کو چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے، اور وہ کیسے دے گا میں دیکھوں۔ تو کہتے ہیں وہ کسی صحرا میں نکلے، انہوں نے کمبرہ، یہ کوئی جانور ہے، پرندہ ہے، جو بھی ہے، جو اندھا تھا، لنگڑا تھا اور بہت کمزور تھا، تو وہ کھڑے ہوئے،
اس کے پاس تعجب کرتے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو کیسے رزق دے گا، کہ یہ حیران تھے کہ یہ کیسے کھاتا ہوگا، کہ یہ چل بھی نہیں سکتا، اڑ بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، بیچارہ بہت ضعیف ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت جب وہ یہ سوچ رہے تھے تو زمین پھٹی اور زمین میں سے 2 پیالے نکلے، ایک پیالے میں تل تھے اور ایک پیالے میں صاف پانی تھا۔ تو اس پرندے نے وہ تل کھائے، پانی پیا، پھر وہ زمین پھٹی اور وہ دونوں کے دونوں پیالے اس میں چلے گئے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تو ان کے دل سے یہ خیال، جو رزق سے متعلق ان کا سوال تھا نا کہ اس کا اہتمام کون کرتا ہے، وہ جاتا رہا۔ اب آگے وہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس مقام میں تو اس کے باطن سے رزق کے اہتمام سے متعلق تمام کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ایسے ہوتا ہے کہ وہ تسبب اور تکسب کو سوال کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی ہر صورت میں سبب اختیار کرنے کو یا کسب رزق کرنے کو، خواہ وہ کسی سے مانگ کے کر رہا ہے یا محنت کر کے کر رہا ہے، وہ اسے عوامی بات خیال کرتا ہے، اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کی طرف ہی صرف دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ تو جب یہ بات ہو جاتی ہے فَتُسَاقُ إِلَيْهِ الْأَقْسَامُ، اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف رزق بھیجتے ہیں اور اس پہ نعمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ رزق اس کو کوئی بندہ دے رہا ہے، وہ کما کے کر رہا ہے یا کہیں اور سے غیب سے آ رہا ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فعل ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ بِدَوَامِ مُلَاحَظَتِ لِفِعْلِ اللَّهِ، اب کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاحق ہوتی ہیں معاملات، یعنی امر الہی سے لاحق ہوتے ہیں، اور اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے افعال کے طریقے سے۔ یہاں وہ تجلی کی قسمیں بتاتے ہیں، ابھی آگے بتائیں گے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ تجلی کیا ہوتی ہے، میں وہ بھی بتاتا ہوں آج آپ۔ جی یہ بھی انہوں نے بتایا ہے، ابھی بتاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھ پہ بھی اس کو پڑھ کے واضح ہو چکی ہیں، بہت ساری سمجھ آ گئی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ تجلی جو ہے وہ افعال کے طریقے سے، یعنی افعال کے راستے سے، یہ قرب کا ایک رتبہ ہے، اور اس رتبے سے ترقی کر کے انسان صفات کی تجلی کی طرف جاتا ہے، یعنی صوفی، اور یہاں سے ترقی کر کے وہ تجلیات ذات کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ اشارہ ہے ان تجلیات میں یقین اور توحید کے مقامات میں سے ایک دوسرے سے بلند مقام یا مرتبے کی طرف، یعنی تجلی جو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام جو ہیں وہ افعالی ہیں نا، جیسے ترزیق ہے، رزق عطا کرنا، ارادہ کرنا، یہ فعلی نام ہے، کچھ صفاتی ہیں، جیسے رحمت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ صفاتی نام ہے۔ تو تجلی افعال سے وہ تجلی صفات کی طرف جاتا ہے، اور پھر تجلی صفات سے تجلی ذات کی طرف جاتا ہے۔ فالتجلی بطریق الافعال یحدث صف الرضا والتسلیم، اب یہ جو طریق افعال سے تجلی ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ رضا اور تسلیم کو پیدا کرتی ہے۔ وتجلی بطریق الصفات یکسب الحیبہ والانس، اور جو صفات کی تجلی ہے یہ انسان میں انس اور حیبت پیدا کرتی ہے۔ وتجلی بالذات یکسب الفناء والبقاء، اور یہ جو تجلی ذاتی ہے یہ فنا اور بقا کے معاملات کو منکشف کرتی ہے، فنا فی اللہ، بقا باللہ وغیرہ۔ اب کہتے ہیں کہ یسمى ترک الاختیار والوقوف ما فعل اللہ فناء یعنون به فناء الارادہ والہوا والارادہ تو الطف اقسام الہوا۔ اب دیکھیں یہاں وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو نام ترک اختیار کا نام رکھا گیا ہے، اور ترک اختیار اور وقوف کا اللہ کے فعل کے ساتھ فنا، یعنی اس کو بھی فنا کہتے ہیں، تو اس سے مراد ارادے کی فنا ہے اور خواہش کی فنا ہے، اور ارادے کی لطیف ترین قسم جو ہے وہ خواہش ہے، یعنی خواہش ہی ارادہ ہوتا ہے، اور ارادہ جب فنا ہو گیا تو خواہش بھی فنا ہو گئی۔ اب یہ دونوں فنا ہو گئے تو یہ بھی فنا ہے، لیکن یہ فنا ارادے کی ہے، اور یہ فنا ظاہر کی فنا ہے، اور جو باطن کی فنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے شہود کے وقت جب تجلی ذات پڑے، اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہو، تو اس نور کی کرن میں انسان اپنے آپ کو محو کر دے، یعنی وجود ہی ختم ہو جائے اس کا، تو یہ فنائے باطن ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں یقین کی قسموں میں سے مکمل ترین قسم یہ ہے،
اور جو تجلی حکم الذات ہے تو یہ صرف آخرت میں ہو سکتی ہے، اور وہ مقام ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حصہ پایا، اور جس سے موسیٰ کو لن ترانی کے ساتھ منع کر دیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ تجلی تھی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم ذات کی تجلی ہے، یہ صرف آخرت میں نصیب ہوگی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نصیب ہوئی یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قرب اختیار کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواہش جو ہے نا ارادے کی ایک بہت لطیف قسم ہے، یعنی ارادہ ہول ہے، خواہش اس کا ایک حصہ ہے۔ ارادہ جو ہے وہ خواہش کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے نا، آپ ویسے بھی دیکھیں تو آپ کسی ایسے ہی کام کا ارادہ کریں گے جس کی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، یہ بات۔ اب یہاں وہ بات سمجھاتے ہیں ماہم، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا تجلی، یہ ایکچولی یقین کے ایک مرتبے کی طرف اشارہ ہے اور بصیرت کے دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ جب اقسام تجلی کی ابتدائی اقسام تک بندہ پہنچتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا خالصتاً مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اس فعل سے جو اس کے علاوہ کسی اور کا ہے، یعنی فتو کی اقسام میں سے یہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے۔ یعنی اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجلی سے مراد کوئی روشنی نہیں ہے جو اوپر سے آسمان سے گرے گی یا برسے گی، بلکہ تجلی ایک طرح کی آپ کی پیراڈائم شفٹ ہے، یعنی آپ کچھ سوچتے ہو تو وہ بھی گویا آپ کو تجلی حاصل ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ نہیں، یہ جو کھانا مجھ تک پہنچا ہے یہ دراصل اللہ نے بھیجا ہے، یہ بھی ایک طرح کی تجلی ہے۔ یہ تجلی فعلی ہے۔ تجلی صفاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرتے ہو، نہیں ذاتی تجلی کچھ اور ہوگی۔ ذاتی تجلی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، جس کو فنا کہتے ہیں، اور پھر بقا پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہے، وہ جن کو نصیب ہوتی ہے شاید وہ اسے بیان کر سکتے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کازیشن ہے، صوفی یہ کہتا ہے کہ کازیشن کوئی چیز نہیں ہے، کاز بھی اسی نے کریٹ کیا، ایفیکٹ بھی اسی نے کریٹ، یعنی آگ بھی اسی کی تخلیق ہے، اور آگ سے جلنا جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگ جلاتی ہے، صوفی کہتا ہے نہیں، جلاتا بھی اللہ ہے، یہ وہ فعلی تجلی ہے۔ اب رسول اللہ سے روایت لے کے آئے ہیں، یہ ساری اوپر جو ابھی تک انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا، آگے جب واقعات بتاتے ہیں تو اس سے پھر یہ ساری کی ساری واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وَن وُجِّہَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ هَٰذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ، مثلا جس نے سوال نہیں کیا اور اس کو کوئی چیز پہنچ گئی اور اس کی خواہش بھی نہیں تھی تو اسے لے لینا چاہیے، پھر نہیں۔ آگے انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے نا آخر میں، اور اب وہ چاہیے کہ اس سے اپنے رزق میں وسعت پیدا کرے، مل جو گئی ہے۔ اچھا، اگر اس کے پاس پہلے سے وسعت ہے یعنی اسے ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کرے کہ وہ اپنے کسی ایسے دوست کو دے دے، بھائی کو دے دے جس کی اسے زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے کہتے ہیں، اس حدیث شریف سے ظاہراً دلالت ہوتی ہے کہ بندے کے لیے جائز ہے کہ جب اس کی حاجت نہ ہو تو بھی وہ لے لے، لیکن اس نیت کے ساتھ لے کہ وہ اسے کسی دوسرے پہ خرچ کرے گا۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بندہ کیوں نہیں لے گا جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اسے اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے سے کوئی انکار کرے گا تو یہ تو کفران نعمت ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ پھر جب اس نے لے لیا اور اس سے کسی اور محتاج کو دے دیا یا اس میں سے خرچ کر لیا، تو دونوں صورتوں میں یہاں تک کہ یعنی اذا اخذ فمنهم من يخرج الى المحتاج، کچھ اس نے محتاج کو دے دیا، اس میں سے کچھ ایسا ہے جو اس نے اپنے خرچ کے لیے استعمال کر لیا، تو دونوں صورتوں میں یہ جو کچھ بھی اس نے کیا اسے یہ پتا ہے کہ میں نے لیا بھی اللہ کے لیے تھا اور میں نے خرچ بھی اللہ کے لیے کیا۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اسے دے رہا ہے تو وہ لیتا بھی اللہ سے ہے نا، اللہ کے لیے لیتا ہے، پھر وہ دوسرے بھائی کی ضرورت دیکھ کے اس پہ خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اخبرنا الشیخ، ابو ذرا آگے یہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کانا رسول اللہ یؤتینی العطا، رسول اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا، فاقول لہ آتے ہی یا رسول اللہ من ہوا افقر منی، جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے اسے دے دیں یا رسول اللہ. تو فقال رسول اللہ نے فرمایا خذہ، اسے لے لو اور اسے استعمال کر لو، یا اگر تم جاتے ہو تو اسے صدقہ کر دو. اور جو تمہارے پاس یہ مال آیا ہے حالانکہ تم نے اس کی تمنا نہیں کی اور نہ ہی تم نے سوال کیا، تو ایسا کوئی مال آئے جب بھی تمہارے پاس، فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، اور تو اسے لے لو کیونکہ یہ ایسا مال ہے جس کی تمہارے نفس نے اتباع نہیں کی، لالچ نہیں تھا. جمع کرنے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، پھر بھی نہیں ہے جی، کسی صورت نہیں ہے. ایسے بہت سے صوفیاء کے ساتھ ایسا، صوفی جمع نہیں کرتا، صوفی کے پاس بینک بیلنس اور جائیداد نہیں ہوتی، اگر ہے تو وہ صوفی نہیں. قال سالم فمن اجل ذلک کان ابن عمر لا یسأل احدا شیئا، کہتے ہیں ابن عمر کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگا کرتے تھے اور نہ ہی کبھی کسی ہدیے کو لوٹاتے تھے، واپس کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اپنے اصحاب کو جب یہ فرمایا اس حکم کے ساتھ، انہوں نے اللہ کے فعل کو دیکھنے کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے اور نفس کی تدبیر سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہے بڑی حسن تدبیر کے ساتھ. دیکھیں نا، آپ کے نفس کی خواہش ہے، لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے تو نفس کی وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ اللہ کے لیے لے رہے ہیں تو اب اللہ کے لیے اب آپ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ اب میں نے یہ جو چیز لی ہے میں اسے ضائع نہ کروں، اللہ نے مجھے دی ہے تو اللہ جہاں چاہتا ہے میں وہاں خرچ کروں. سہل بن عبداللہ تستری سے پوچھا گیا کہ علم حال کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ تدبیر کو ترک کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو تدبیر کو ترک کر سکتا تو وہ زمین کا وتد ہوتا، یعنی اوتاد میں سے ہوتا. یہ اوتاد ابدال کس میں ہے نا، ہاں جی، وتد سے مراد میخ ہے، پہاڑ کو یعنی تمثیلی طور پہ وتد کہتے ہیں. اوتاد سے مراد کچھ ایسی شخصیات ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کائنات کے معاملات کو چلا رہی ہوتی. ہاں جی، یہ وہی بات ہے کہ اگر ایسا کوئی ہوتا جس کی جو تدبیر کو بالکل ترک کر دیتا، یعنی وہ کسی بھی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہ کرتا، پلاننگ نہ کرتا، تو وہ وتد ہوتا. جی ایسے ہی ان کے دور میں بھی انہوں نے کہا ایسا کوئی ہے ہی نہیں. اور زید بن خالد سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاء معروف من اخی من غیر مسلۃ ولا اسراف فلیقبلہ فانما هو شیء من رزق اللہ ساقہ اللہ الیہ، کہ اپنے بھائی کی طرف سے جس کے پاس کوئی اچھی چیز آئی، اس نے سوال نہیں کیا، اس نے اس کی خواہش نہیں کی، تو وہ اسے قبول کر لے کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا جو، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو ہے ایکچولی جب اب وہ کہتے ہیں وحاذ العبد الواقف مع اللہ تعالیٰ، یہ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا بندہ ہے نا، جب اس نے کوئی چیز قبول کر لی جو اسے اللہ نے بھیجی، تو اب خوف زدہ کرنے والی چیزوں سے وہ پرامن ہو گیا. انما یخشى علی من یرد، بلکہ خوف تو اس کو ہے جو لوٹا دیتا ہے، کیونکہ جس نے لوٹا دیا گویا وہ اپنے نفس پہ مطمئن نہیں تھا، وہ اس کا نفس محفوظ نہیں تھا، اس لیے تو اس نے لوٹایا کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شاید گڑبڑ کر رہا ہوں، میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے تو میں اسے لوٹا دوں. لیکن یہ بھی تو زہد ہے. پھر کہتے ہیں کہ فی اخذ ہی اسقاط و نظر الخلق تحققا بالصدق والاخلاص، اب اس کے لینے میں جب وہ لیتا ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ مخلوق کی نظروں میں اس کا صدق اور اخلاص جاتا رہے گا. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب زہد کی آنکھ سے اس نے دیکھا اور کسی چیز کو لوٹایا تو اس لیے لوٹایا کہ میں اگر قبول کر لوں گا لوگ کہیں گے یہ ہدیے لیتا ہے، یہ مال لیتا ہے، نذرانے لیتا ہے. اب کہتے ہیں وفی اخراج ہی الغیر اس بات و حقیقت ہے، لیکن جب وہ لے کے کسی دوسرے کو فوراً دے دے گا، تقسیم کر دے گا، تو اس میں اسی حقیقت کا اس بات ہے کہ بھائی اس نے صدق اور اخلاص کو اپنے قائم رکھا ہے، اس نے اپنے پہ استعمال نہیں کیا. فلا یزال فی کلا الحالین زاہدا یراہ الغیر بعین الرغبۃ لقلۃ العلم بحالہ، تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں وہ زاہد رہے گا کہ وہ غیر کو رغبت کی نیت سے دیکھ رہا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے،
اپنے حال کے علم کی قلت کی وجہ سے، یعنی دونوں صورتوں میں وہ زاہد ہی رہے گا نا۔ زہد یہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں، اسی کو زاہد کہتے ہیں جو عبادت گزاری میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ مشغول رہتا ہے۔ زہد اور تقویٰ ایک ہی چیز ہے، دنیا کی رغبت بھی کم ہے۔ بالکل، وہ دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ اس مقام میں زہد متحقق ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے حال کے علم کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں اگر اس بندے سے لوں گا تو میرا صدق اور اخلاص جاتا رہے گا، لیکن اس سے اوپر کی بات یہ ہے کہ تم لے لو اور دوسروں کو دے دو۔ وسیلہ بن جائے گا۔ ہاں، تو اب اللہ سے جو تمہیں اللہ سے ملا ہے تو تم نے اس کو لوٹایا بھی نہیں، یعنی اللہ کا انکار نہیں کیا اور آگے دے بھی دیا، تو یہ زہد میں زہد ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب یہ اگلی بات بتاتے ہیں کہ اہل فتو یعنی جن کے پاس نذرانے آتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فتو کا اپنے پاس آنا پہلے سے جان لیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس فتوحات آئی ہیں۔ تو اب کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ فتو نہیں لیتے مگر تب لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے بتا دیا ہو کہ فلاں شخص تمہارے پاس فلاں فتو یا نذرانہ لے کے آئے گا۔ ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو بغیر پہلے سے جانے وہ چیز لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ مجرد یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل ان کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے، وہ خالص اللہ ہوتے ہیں، تو جب خالص اللہ ہوتے ہیں تو پھر وہ لے لیتے ہیں۔ وَمَن لَا يَنْتَظِرُ تَقَدُّمَ الْعِلْمِ فَوْقَ مَن يَنْتَظِرُ۔ اب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو پہلے سے جاننے کا محتاج ہے، یہ اس سے کم درجے کا آدمی ہے جس کو پہلے سے جاننے کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں آگے، وہ بہت آگے چل کے یہ بات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، میں پہلے ہی پڑھ رہا ہوں، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی بندے کو پسند کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں، میرے ساتھ وہ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ بولتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو کہ پہلے سے علم یا جاننے کا محتاج نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی صحبت اللہ کے ساتھ مکمل ہے، اور اس کے اپنے ارادے سے اس نے اپنے آپ کو خلاصہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو خالص کر لیا، وہ اللہ کے ارادے کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے ارادے کے ساتھ سارا کچھ کرتا ہے، اور اختیار اس نے بالکل ترک کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فتوحات آتی ہیں، انہیں نہ علم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا ارادہ اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لے لیتے ہیں، نعمت کو دیکھ کے محبت وصول کرتے ہوئے کہ اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے یا اتنی محبت سے آئی ہے تو میں لے لوں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو شراب محبت ہے نا، یعنی محبت کا جو پانی ہے یا نعمت کا پانی ہے، کبھی نعمت کے ہلکے سے بدلنے سے یہ پانی گدلا ہو جاتا ہے، یہ بہت ضعیف حال ہے۔ پہلے دونوں صورتوں سے یہ کمزور صورت ہے، یعنی ٹوٹل 3 صورتیں ہوگی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے سے علم ہے کہ فتو اللہ بھیج رہا ہے، وہ آ گئی، انہوں نے قبول کی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو پہلے سے علم نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے قبول کر لیا، لیکن وہ قبول اس لیے کیا کہ ان کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ ایک ہی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل خالص تھے، انہوں نے اپنا اختیار ترک کر دیا تھا، تو اب یہ افضل ہیں ان سے، پہلے والوں سے۔ کچھ وہ ہیں جو ایسے دونوں صورتوں میں نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے قبول کیا، انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی محبت کی وجہ سے انہوں نے قبول کر لیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں یہ باقی دونوں سے کمزور ہے، ٹھیک ہے جی، عارف نہ ہوئے، جی عارف نہ ہوئے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو صاحب فتو ہے، اللہ تعالیٰ اسے بتا دیتے ہیں کہ تم نے خرچ کہاں کرنا ہے، تو وہ وہیں خرچ کرتا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ مکمل ترین صورت یہ ہے کہ وہ لینے اور دینے میں مختار ہو۔ تو مختار تب ہوگا جب اس کا تصرف درست ہوگا، اور اس کا تصرف تب درست ہوگا جب اس کا اپنا ارادہ اور اپنا اختیار بالکل ختم ہو جائے گا۔ آگے پھر وہ حدیث لاتے ہیں کہ یہ وہ حال ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں بیان کیا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يُنْطِقُ۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا تعارف صحیح ہو گیا، یعنی اس کی معرفت صحیح ہو گئی، تو اس کا تصرف صحیح ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ ایسی صورت ہے جو کبریت عامر
یعنی وہ ریڈ سلفر کہتے ہیں آپ اسے، اس کی طرح یعنی نقا جیسی ہے، یہ نہیں مل سکتی، یعنی بہت ریئر ہے، نایاب۔ کہتے ہیں ہمارے ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی شیخ حماد دباس سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں صرف وہ کھانا کھاتا ہوں جو فضل الہی ہوتا ہے۔ اچھا وہ کیسے ہوتا ہے کہ کسی شخص کو خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں شخص کو اتنی مقدار میں دے دو، تو وہ حضرت حماد کے پاس اس کو لے آتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اسی دوران حضرت حماد کو خواب میں نظر آ جاتا تھا یا انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں شخص فلاں چیز میرے لیے اتنی اتنی لے کے آئے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ حقا انہ کان یقول، ان سے یہ آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جسم جو فضل کا کھانا کھاتا ہے اس پہ مصیبت نہیں آ سکتی۔ تو یہ فضل کا کھانا یہ ہے جی کہ دینے والے کو اللہ نے کہا کہ تو دے، اور لینے والے کو اللہ نے کہا کہ اتنا آ رہا ہے تو اتنا لے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو تمہارے لیے اتنا حصہ دیا ہے، وہ تمہارے پاس اتنا لے کے آئے گا، اور اس بندے کو بھی بتا دیا ہے کہ تم اب دونوں کا آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، اس کو وہاں دکھائی دیا، ان کو یہاں دکھائی دیا۔ کہتے ہیں جی کہ واسطی کہتے ہیں کہ فقر جو ہے وہ مریدین کا اعلیٰ درجہ ہے، اور استغنا جو ہے وہ صدیقین کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ابو سعید خراز کہتے ہیں کہ عارف وہ ہے کہ جس کی تدبیر حق کی تدبیر میں فنا ہو جائے۔ تو ایکچولی جو فتوحات کے ساتھ کھڑا ہوا شخص، یعنی فتوحات لینے والا آدمی جو ہے، وہ اللہ کے ساتھ متعلق ہے، جڑا ہوا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس بیان میں ایک بہت اچھی ایک آیت ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کوئی نوری بزرگ تھے، انہیں دیکھا کہ وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ ماں باپ والی بات ہے۔ تو کسی نے جس نے انہیں دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے بہت برا لگا اور میں نے اس کو بہت کبھی خیال کیا، تو میں حضرت جی نہیں اب میں حضرت جنید میں نے نہیں پی جی، ماہم کو لا دو، میں بھی پی کے آیا کہ میں نے اس چیز کو نا بہت کبھی سمجھا۔ میں حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور میں نے اس بات کی خبر دی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، جو حضرت صاحب ہیں نوری صاحب، وہ ایکچولی لوگوں سے مانگ نہیں رہے، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ آخرت دے رہے ہیں۔ تو وہ ان کو ایسے اجر پہنچا رہے ہیں کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ اب وقول الجنید لیوتیہم کا قول بعضہم الید العلیٰ ید الاخذ، کہ اب یہ جنید کا یہ کہنا ایسے ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو نوری صاحب مانگ رہے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اس لیے مانگ رہے ہیں کہ لوگ انہیں دیں گے تو وہ دینے والے بہتر ہو جائیں گے اور ان کو آخرت میں ثواب ملے گا۔ پھر حضرت جنید نے کہا ایسے کرو، میرے پاس ترازو لاؤ، اور 100 درہم انہوں نے تولے۔ 100 درہم تولنے کے بعد جب انہوں نے تول لیے تو ایک مٹھی بھر درہم اس میں شامل کر دیے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ عجیب آدمی ہے، کیسے بے وقوف آدمی ہے کہ یہ وزن کیے ہوئے درہموں میں وہ ملا رہے ہیں جن کا وزن نہیں کیا، تو پتہ کیسے لگے گا؟ سارا وزن خراب ہو گیا۔ خیر میں چپ رہا، مجھے حیا آئی کہ میں ان سے سوال کروں۔ انہوں نے کہا یہ لے جاؤ نوری کے پاس۔ تو میں وہ میزان وہ سارے درہم لے کے آیا نوری کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ایسے کرو ترازو لے کے آؤ۔ ترازو لایا گیا، انہوں نے اس میں سے 100 درہم وزن کیے اور کہا کہ یہ لے جاؤ جنید کو دے دو، اور مٹھی والی جو تھی ایک مٹھی باقی وہ قبول کر لی، اور کہا کہ اسے کہنا کہ انا لا اقبل منک شیئا ما زاد علی المئہ، کہ میں جو ہے نا تم سے وہ چیز قبول نہیں کروں گا، واخذ ما زاد علی المئہ، اور انہوں نے وہ جو وزن کے علاوہ درہم تھے وہ لے لیے۔ اب جب یہ واپس جنید بغدادی کے پاس آئے تو جنید بغدادی رو پڑے اور کہنے لگے کہ اخذ مالہ ورد مالا، کہ جو ہمارا تھا وہ اس نے واپس کر دیا اور جو اس کا تھا وہ لے لیا۔ اب اس سے پہلے انہوں نے کہا اس آدمی کو، انہوں نے کہا کہ جنید بڑا وائز آدمی ہے، بڑا حکیم آدمی ہے،
اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ رسی کو دونوں طرف سے پکڑے. اس نے 100 درہم اپنے نفس کے لیے وزن کیے تھے ثواب کی نیت سے کہ یہ میں دے رہا ہوں اسے تو مجھے ثواب ملے گا, اور ایک جو مٹھی ڈالی تھی اس نے بغیر وزن کے وہ صرف اللہ کے لیے تھی. تو میں نے اللہ والے لے لیے اور اس والے اسے واپس کر دی. ایگزیکٹ عمل بھی تھا, اور دیکھیں وہ سمجھ رہا تھا کہ بے وقوف ہے, اس نے ایک مٹھی اور ڈالی ہے. انہوں نے کہا وہ بہت تیز آدمی ہے, حکیم آدمی ہے کہ اس نے رسی کو دونوں طرف سے پکڑا ہے. 100 جو اس نے وزن کیے تھے وہ اس لیے تھے کہ اس کا مجھے ثواب ملے گا, اور جو بغیر وزن کے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے تھے, ثواب کی نیت بھی نہیں تھی. اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس بندے کو یہ سمجھانا تھا کہ حضرت نوری جو ہیں وہ غلط آدمی نہیں ہے, وہ ٹھیک آدمی. حضرت جنید بغداد کے وہیں کے دائرے وہیں کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ سے کچھ چیزیں سنی ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم معلوم چیز کے محتاج ہیں, یعنی ہمیں کسی چیز کی حاجت ہے, تم سارے اپنی خلوت میں جاؤ, اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ دے جو کچھ دکھائے وہ لے کے میرے پاس آؤ. تو کہتے ہیں ان کے ایک مرید جو ہیں وہ ایک کاغذ لے کے آئے, کاغذ کے اوپر 30 دائرے بنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اچھا, سلاسون 30 دائرے. اچھا ایک منٹ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. یہ دنوں کو 30 دائرے تھے. ہاں, اور جیسے ہی وہ کاغذ شیخ نے دیکھا تو کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بندہ آیا اور اس نے 30 جو دینار تھے یا درہم تھے, ہاں ذہبن سونا, تو دینار ہوئے, دینار تھے اس کے پاس شیخ کے, اس نے سامنے رکھے. جب انہوں نے وہ دینار کا سائز اٹھا کے اس کاغذ کے اوپر رکھا تو وہ بیان ہی اس دائرے جتنا تھا. تو انہوں نے کہا یہ تمہاری یہ فتوح ہے جو ہم تک پہنچی ہے. شیخ عبد القادر کا واقعہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کسی شخص کو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے پاس جو کھانا اور سونا ہے اس میں سے اتنا مجھے دے دو. اس نے کہا میں آپ کو کیسے دے دوں, وہ تو کسی شخص کی امانت ہے, اگر میں آپ سے فتویٰ لوں کہ حضرت فتویٰ دے کہ میں امانت میں خیانت کر سکتا ہوں تو آپ کرنے دیں گے؟ لیکن انہوں نے اصرار کیا اور اس نے دے دیا. تو پھر کیا ہوا کہ جس شخص کی وہ امانت تھی اسی دن یا اگلے دن اس کی طرف سے پیغام آ گیا کہ میرے مال میں سے اتنا اتنا شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دو. تو پھر شیخ نے اسے کہا کہ دیکھو تم ہم صوفیاء کے اس اطلاع قبل از وقت کے بارے میں شک کرتے ہو, تمہیں اب پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح عوف بن عبداللہ مسعودی کے کہتے ہیں جی کہ وہ میزبان تھے 360, تو ہر ایک دن وہ ایک کے گھر رہتے تھے. کچھ لوگوں کے 30 تھے, کچھ لوگوں کے 7 تھے, تو وہ ہر دن ایک کے پاس رہتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کسی کی مہمانی اختیار کرتے تھے اور کسی کو میزبان بناتے تھے. یعنی خود سے کچھ نہیں کرتے تھے, صوفیاء میں سے ایسے تھے نا. اچھا جی, اب مختصر کرتے ہیں چونکہ مغرب ہو رہی ہے, اس میں سے اہم باتیں بتاتا ہوں. اچھا نہیں مس کرتے جی, نہیں مس کرتے. کہتے ہیں کہ شیخ ابی سعود کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ ارباب احوال میں سے تھا اور ایسے لوگوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ کے فعل سے واقف ہوتے ہیں اور اپنے اختیار کو ترک کیے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ شاید اس معاملے میں شیخ ابو سعود جو تھے وہ باقی سارے متقدمین سے سبقت لے گئے تھے. تو وہ شخص آیا اور اس شخص نے ایسے شیخ کو کہا جس نے اپنا اختیار بالکل ترک کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جی, اور یہ شیخ و شیوخ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کے احوال کا مشاہدہ کیا, قوت و تمکین میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ہر روز آپ کے لیے کچھ روٹیاں مختص کر لوں جو میں آپ کو بھیجا کروں, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ صوفیاء کے ہاں یہ بات ہے کہ جو چیز متعین اور معلوم ہوتی ہے وہ شوم ہوتی ہے, یعنی وہ ناجائز ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ ہم نہیں کہتے کہ معلوم شوم ہے, کیونکہ
حق جو ہے وہ اسے ہمارے لیے صاف کر دیتا ہے اور ہم اس کے فعل کو دیکھتے ہیں. تو بس جو کچھ ہمیں اس کے فعل سے اس کی طرف سے ملتا ہے ہم اسے مبارک جانتے ہیں اور ہم اسے منحوس یا بدشگن بالکل نہیں جانتے. ابو بکر قطانی کہتے ہیں کہ میں اور عمر مکی اور عیاش بن مہدی ہم نے 30 سال اکٹھے صحبت کی حرمین میں. ہم نماز پڑھتے صبح کی عصر کے وضو سے 30 سال، اور ہم مکہ میں مجرد تھے، ہمارے لیے کوئی زمین نہیں تھی، کوئی فلوس یعنی کوئی رقم نہیں تھی، اور ہم کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ ہم ایک دن بھوکے رہتے، کبھی 2 دن، کبھی 3، کبھی 4 اور کبھی 5. ہم کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کوئی چیز ہمارے پاس آ جاتی تو ہم کھا لیتے. اب کہتے ہیں کہ جب ہم اتنے بھوکے ہو جاتے کہ ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا تو ہم اٹھتے اور ہم ابو سعید خراز کے پاس چلے جاتے. تو وہ ہمیں قسم قسم کے کھانے کھلاتے، ہم کھا لیتے اور کسی اور سے ہم نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ کسی اور کا کھانا درست نہیں ہے، یہ متقی آدمی ہے، اس کا کھانا ٹھیک ہوگا.